نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں، گاڑی چلانا ہی نہیں، گاڑی کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی گاڑی چلائیں، اپنی گاڑی کا مینٹیننس برقرار رہے، آپ کی گاڑی کا انجن خراب نہ ہو، روڈ پہ گاڑی چلائیں آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، آپ کا چلان نہ ہو۔ اس لیے گاڑی چلانا نہیں، گاڑی کو سمجھنا ضروری ہے۔ روڈ پہ گاڑی چلانے کے لیے اپنی مرضی نہیں، ہم نے گاڑی چلانی ہے روڈ کی مرضی پہ۔ روڈ پہ گاڑی چلانے کے لیے روڈ کے قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق ہم نے گاڑی چلانی ہے۔ آپ کو گاڑی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ گاڑی کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے گاڑی کو چیک کرنا ہے۔ ہم نے گاڑی کا پانی، موبل آئل، بریک آئل، ان کو چیک کرنا، بیٹری کا پانی چیک کرنا، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے گاڑی کے ٹائروں میں ہوا چیک کرنا تاکہ آپ گاڑی لے کے نکلے، راستے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ اپنی گاڑی کو چیک کرنا یہ لازمی ہے۔ آج ہم آپ کو قوانین کے بارے میں بتائیں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے قوانین لازمی کے بارے میں بتایا تھا، ابھی لازمی کے بارے میں کچھ اشارے بقایا ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ روڈ کے اوپر آپ کو سائن بورڈ نظر آئیں گے، وہ سائن بورڈ تین قسم کے ہوں گے، گول، تکون اور چکور۔ یہ تین قسم کے سائن بورڈ آپ کو نظر آئیں گے، گول لازمی، تکون احتیاطی اور چکور اطلاعی۔ گول لازمی کا مقصد کہ ہر حال میں اس کو فالو کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے بتایا سرخ پٹی کے بارے میں کہ گول نشان کے اوپر سرخ پٹی آ جائے تو اس کا مقصد ممنوعات منع کر دیا گیا، آپ کے اوپر پابندی لگ گئی، نہیں کر سکتے۔ بلیک پٹی آ جائے تو اس کا مقصد ممنوعات کا خاتمہ، آپ کے اوپر جو پابندی تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے، اپنی مرضی کر سکتے ہیں روڈ کے اس مقام پر۔ یہ ہمارا ٹاپک جو تھا پچھلی کلاس میں تھا، اس وقت ہم آگے لازمی میں جائیں گے۔ یہ سرخ پٹی ہے، یہ بلیک پٹی ہے۔ سرخ پٹی جن کے اوپر ہے وہ منع کر رہے، نہیں کر سکتے۔ یو ٹرن کرنا، دائیں مڑنا، بائیں مڑنا، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، ٹانگا، پیدل، گاڑی کو کراس کرنا، گاڑی کو کھڑا کرنا، یہ ممنوعات نہیں کر سکتے۔ اگر بلیک، ممنوعات کا خاتمہ، پہلے پابندی تھی کہ اتنے کلومیٹر، 60، 70، 80، 90، 100، مگر یاد رکھنا لفظ آپ نے دیکھنے ہیں کہ سپیڈ کے بارے میں جہاں پہ بورڈ ہوگا وہاں پہ دو نشان ہوگے، ایک ایل ٹی وی اور ایک ایچ ٹی وی۔ اگر ایل ٹی وی 100 ہے تو وہاں پہ ایچ ٹی وی 80 ہوگا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جس مقام پر یہ نشان آ گیا تمام ممنوعات کا خاتمہ کے اندر وضاحت نہیں تھی، وضاحت آ جائے تو پھر حد رفتار اس کے بارے میں تھا، یا گاڑی کو کراس کرنا، یہ کہتا ہے دائیں مڑ سکتے ہیں، بائیں مڑ سکتے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف مڑ سکتے ہیں۔ یہی نشان الٹا آ گیا، ترچھا آ گیا، یہ کہتا ہے رہیں دائیں طرف رہیں، بائیں طرف رہیں۔ یہ ٹاپک ہمارا پچھلی کلاس میں تھا، مگر اب کی دفعہ جو لڑکے تھے اس دفعہ نہیں ہے کہ میں ان سے سوال کرتا، ان سے پوچھتا۔ یہ کہتا ہے ہدایت کے مطابق آگے بھی جا سکتے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی۔ ہدایت کس چیز کی ہوگی؟ یہاں پہ اشارہ ہوگا، ریڈ رکنا، یلو تیار ہونا، گرین چلنا، یہ ہدایت دے گا۔ آپ نے اگر دائیں طرف جانا ہے تو گرین لائٹ دائیں طرف کی آئے گی، اگر آپ نے بائیں طرف جانا ہے تو گرین لائٹ بائیں طرف کی آئے گی، یا آپ نے سامنے جانا ہے، جب تک سامنے گرین لائٹ نہیں چلے گی آپ نہیں جا سکتے، گرین لائٹ آ گئی تو آپ جا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اگر ایسا چوک جہاں پہ اشارہ نہیں ہے، پھر سنتری کھڑا ہوگا، پھر سنتری آپ کو ہدایت دے گا، اس کے ہاتھوں کو آپ نے دیکھنا وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ اچھا ایک چوک ایسا بھی ہے جہاں پہ سنتری بھی نہیں، اشارہ ریڈ اور یلو اور گرین میں سے ایک اشارہ ہے، کون سا؟ یلو، وہ بولتا رہتا ہے۔ وہاں پہ آپ نے خود احتیاط کرنی ہے،
उस चौक में आपको हदायत देने वाला और कोई नहीं, येलो निशान वो बुझता रहेगा, वहां पे आपने खुद एहतियात करनी। अगर दाएं तरफ गाड़ी आ रही है आपने रुकना है, उस दाएं तरफ आने वाले का हक ज्यादा है, आप रुक जाए। दाएं तरफ गाड़ी आ रही है उसको जाने दे, फिर आप जाएं। आगे कहते हैं डबल सड़क। डबल सड़क, ये जीटी रोड हमारी डबल सड़क है। एक तरफ गाड़ी जाती है, आने वाली गाड़ी के लिए सड़क अलग है। एक सड़क पे आमने सामने गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि ये डबल सड़क वन वे, एक तरफ जाती है, दूसरी तरफ रोड अलग है, दूसरी तरफ गाड़ी आने वाली अपने रास्ते पे आएगी। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अगर यही निशान उल्टा आ गया तो ये कहता है आगे दो तरफा ट्रैफिक है। दो तरफा किसे कहते हैं? एक रोड जिस पे आमने सामने आने जाने वाली गाड़ी हो उसको क्या कहते हैं? दो तरफा ट्रैफिक। आपने इन निशानों को ध्यान में रखना है। आप लाइसेंस के लिए जाएंगे, पहला टेस्ट आपका इसके बारे में होगा, इशारों के बारे में होगा, उसके बाद आपका टेस्ट गाड़ी के बारे में होगा। आपको मालूम होना चाहिए ये निशान क्या जाहिर कर रहा है, क्या बता रहा है। ये उल्टी त्रिकोण, जिस मकाम पे भी उल्टी त्रिकोण आ जाए तो वो लाजमी कहलाती है। ये तो गोल निशान के अंदर है ना उल्टी त्रिकोण। आपको उल्टी त्रिकोण के अंदर, अत्याची के अंदर भी नजर आएगी, मगर इसका मकसद लाजमी है। जिस तरह गोल निशान का मकसद लाजमी, इस तरह उल्टी त्रिकोण का भी मकसद लाजमी है। लाजमी का मकसद उसको फॉलो करना, उस पर अमल करना। आज का इशारा है ठहरना, रुकना। आप छोटी सड़क से मेन सड़क में दाखिल हो रहे हो तो छोटी सड़क से आने वाली गाड़ी मेन सड़क में दाखिल होने से पहले रुकना, ठहरना, दाएं तरफ देखना, बाएं तरफ देखना। आपको रास्ता क्लियर मिलेगा तो आप रोड में दाखिल हो। अगर आपको हाथ का निशान उल्टी त्रिकोण ना हो, खाली हाथ का निशान हो, वो फिर कहां पे मिलेगा? जहां स्टॉप होगा, गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी को बिठाती है, उतारती है, वहां पे खाली हाथ का निशान होगा, उल्टी त्रिकोण नहीं होगी। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आहिस्ता, जहां आबादी हो, जहां रोड के ऊपर काम हो रहा हो, आपको ये बोर्ड पहले नजर आएगा। या जहां बाजार हो, स्कूल वगैरह हो, तो इसका मकसद आपने बोर्ड को देखा, अपनी गाड़ी को उसके मुताबिक ले जाए, ताकि उस मकान पे आप गुजरे, आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। आपकी गाड़ी की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो आपको गाड़ी आस्ता करने में परेशानी उठानी पड़ेगी। एकदम ब्रेक लगाना, एकदम गाड़ी को आस्ता करना। अगर आप बोर्ड को देखेंगे, अपनी स्पीड रेस से पाँव कम करना शुरू कर देंगे, उस मकाम पे पहुंचेंगे, आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होगी, गाड़ी आस्ता हो जाएगी, तो फिर आपको कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। ये क्रॉस है, आगे रास्ता नहीं है, रेड निशान डबल है, कर्व का निशान है, आगे नहीं जा सकते, मना कर दिया गया, आगे नहीं जाना। ये कहता है छोटी गाड़ी का दाखिला ममनू है, बड़ी गाड़ी जा सकती है, मोटरसाइकिल जा सकता है, पैदल जा सकता है, मगर मना किसको किया है? छोटी गाड़ी को, वो नहीं जा सकती, उसके ऊपर पाबंदी है, मना कर दिया गया। उसके बाद ये आ गया क्रॉस करना, बड़ी गाड़ी का क्रॉस करना ममनुआत, मना कर दिया गया। रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं तो रोड के ऊपर आपको रोड के किनारे पे लाइन येलो नजर आएगी और रोड के सेंटर में सफेद लाइन हो। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि येलो लाइन का मकसद क्या है या सफेद लाइन का मकसद क्या है, ये लाइनें क्यों हैं। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपको इन लाइनों के बारे में मालूमात होनी चाहिए ताकि आपका एक्सीडेंट भी ना हो, आपका चलान भी ना हो। येलो लाइन और रोड के किनारे पे मकसद आप गाड़ी चला रहे हैं, इस लाइन के अंदर रहे, लाइन के बाहर ना जाएं, लाइन के ऊपर ना जाएं, आपकी गाड़ी लाइन के अंदर रहे, आप अंदर गाड़ी को चला सकते हैं। अगर आप को गाड़ी रोकना पड़ जाए, गाड़ी को खड़ा करना पड़ जाए, तो फिर आप गाड़ी को रोड के इस लाइन के अंदर नहीं रोक सकते, लाइन के ऊपर गाड़ी नहीं रोक सकते, ममनुआत। अगर आपने गाड़ी को रोकना है, आपने लाइन को क्रॉस करना, आपकी गाड़ी के चारों टायर इस लाइन को क्रॉस कर जाए, उस वक्त आप गाड़ी रोक सकते। ये याद रखना,
لائن کے اوپر گاڑی روکنا، لائن کے اندر گاڑی روکنا ممنوعات، منع کر دیا ہے، نہیں روک سکتے۔ اچھا جس مقام پر یہ لائن ڈبل آ جائے اس مقام پر آپ گاڑی باہر بھی نہیں روک سکتے، گاڑی کھڑی کرنا ممنوعات۔ جہاں سنگل لائن ہے وہاں پہ آپ لوگ گاڑی کو کراس کر کے لائن، آپ کی گاڑی کے چاروں ٹائر باہر چلے جائیں پھر روک سکتے ہیں، مگر ڈبل لائن آ جائے پھر باہر بھی گاڑی روکنا ممنوعات، منع کر دیا گیا، پابندی لگ گئی، نہیں گاڑی کو کھڑا کرنا ممنوعات۔ سفید لائن روڈ کے سینٹر میں ہوتی ہے، اس کا مقصد اس روڈ کے کتنے حصے ہیں، 2 3 موٹر وے پہ جائیں تو 4 5 بھی ہیں، مگر جی ٹی میں 2 ہی ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ڈاٹ لائن جو ہوتی ہے سفید، یہ ڈاٹ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد اگر آپ اپنی لائن چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی لائن کو کراس کرنا چاہتے ہیں، دوسری لائن میں جانا چاہتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ کس مقام پر، جہاں پہ یہ لائن ڈاٹ ہو، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آگے گاڑی ہے، آپ نے گاڑی کو کراس کرنا ہے، اس وقت پھر آپ نے اپنی لائن کو چھوڑنا ہے، دوسری لائن میں جانا ہے، مگر جانے کا طریقہ کار کیا ہے، جانے سے پہلے آپ نے اشارہ لگانا ہے، اپنے مرر کو دیکھنا، پیچھے راستہ کلیئر ملے گا تو آپ اپنی لائن چینج کریں گے۔ اشارہ لگانا کس لیے، کہ پیچھے آنے والی گاڑی کو اطلاع دینا کہ ہم اپنی لائن چینج کر رہے ہیں۔ اس اشارے کا مقصد پیچھے آنے والی گاڑی کو اطلاع دینا کہ ہم اپنی لائن کو کراس کر رہے ہیں، دوسری لائن پہ جا رہے ہیں، پھر وہ اپنی گاڑی اس کے مطابق لے کے جائے گا۔ اگر آپ کی گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی بھی نظر آگے سامنے ہونی چاہیے، سامنے گاڑی پہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ گاڑی بریک پہ پاؤں آتا ہے سرخ لائٹ جلتی ہے، اگر اس نے رائٹ کو جانا ہے چلو لائٹ رائٹ کی طرف آئے گی، آپ کو اطلاع ہو جائے گی کہ لائن کراس کر رہے، آپ احتیاط کریں، اپنی گاڑی کو سلو کریں۔ اگر جس مقام پر یہ سفید لائن خود پڑی اس مقام پہ پھر آپ لائن کو کراس نہیں کر سکتے، ممنوعات، منع کر دیا گیا، اپنی لائن چھوڑ کے دوسری لائن میں نہیں جا سکتے۔ جس مقام پر یہ سفید لائن پھول پڑی ہو پھر آپ نے اپنی لائن نہیں رہنا، چاہے روڈ خالی کیوں نہ ہو، کیونکہ روڈ نے آپ کے اوپر پابندی لگا دی ہے، لائن نے بتا دیا کہ یہاں پہ روڈ گاڑی کو کراس کرنا یا اپنی لائن کو چھوڑ کے دوسری لائن میں جانا یہ ممنوعات، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ ہارن بجانا، ریڑھی والا، ٹریکٹر والا، موٹر سائیکل والا، یہ جب آپ جی ٹی روڈ سے موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو یہ بورڈ آپ کو نظر آئے گی کہ ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے پہ موٹر سائیکل، ٹریکٹر، کوئی ریڑھی لے کے جانا یہ ممنوعات ہے، اس کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کس مقام پر یہ منع کر دیا۔ ہارن بجانا جہاں ہاسپٹل وغیرہ ہو اس مقام پہ یہ ممنوعات، یا جہاں پہ سکول وغیرہ ہوں تو منع کر دیا گیا، ہارن نہیں بجا سکتے۔ ہارن کا مقصد اطلاع دینا، آگے والی گاڑی کو اطلاع دینا، اس کو اشار کرنا کہ پیچھے گاڑی آ رہی ہے۔ کہتا ہے جی 2.5 میٹر چوڑی گاڑی، 2.5 میٹر چوڑی گاڑی، اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ اب اس کے اوپر سرخ پٹی نہیں، مگر نشان کے اندر وضاحت دے دی گئی کہ اس سے زیادہ چوڑی گاڑی وہ نہیں جا سکتی، ممنوعات۔ یا 5 میٹر اونچی گاڑی۔ اب چھوٹا سا ایک سوال ہے آپ سے، یہ اونچائی کا کیوں بتا رہے، کیا مقصد ہے اس اونچائی کا؟ روڈ تو خالی ہوتی ہے، اوپر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر انہوں نے بتایا کیوں ہے کہ اتنے اونچائی ہوگی تو آپ گاڑی لے کے نہیں جا سکتے۔ آپ کے ذہن میں بات ہے کوئی؟ روڈ کے اوپر بنے ہوتے ہیں، ان کی اونچائی ہوتی ہے، اس اونچائی کا پہلے بورڈ بتا دیا کہ اس کی اونچائی بریڈ کتنی ہے، آپ اس سے زیادہ اونچی گاڑی وہ نہیں جا سکتے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑی گاڑیوں کے اوپر گاڑیاں لوڈ ہوتی ہیں، ان کے سٹیپ بنے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہے گاڑی کو پل کے نیچے سے گزارنا۔ اگر کوئی انچ کا فرق ہو تو پھر ٹائروں میں ہوا تھوڑی کم کرتے ہیں، گاڑی بیٹھ جاتی ہے، گاڑی کو نکال کے پھر ہوا بڑھا لیتے ہیں۔ اگر اس کا فرق زیادہ ہو تو پھر اس کے نیچے سے گاڑی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 60 ٹن، 8 10 12 بھی ہو سکتا ہے، منع کر دیے گا، اس سے زیادہ وزن والی گاڑی، اس سے زیادہ وزن والی گاڑی نہیں جا سکتی، ممنوعات۔
منع کر دیا گیا، مگر یاد رکھنا اس کے اوپر سرخ پٹی نہیں ہے، مگر نشان کے اندر وہ ذات ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ اس سے زیادہ والی، اس سے کم والی وہ جا سکتی ہے، مگر اس سے زیادہ والی اس کے لیے ممنوعات ہے، منع کر دیا۔ یہ گول نشان لازمی